قرآن و حدیث کا ایک مطلب وہ ہے جو تو نے سمجھا ہے، اور ایک مطلب وہ ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے، جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحبت میں گزاری۔ تو جو مطلب تو نے سمجھا اس کو تو حق مانتا ہے، اور جو مطلب صحابہ نے سمجھا اس کو تو غلط کہتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي على أمتي زمان يصلي في المسجد منهم 1000 رجل أو زيادة لا يكون منهم مؤمن۔ محترم حضرات، ایک لمبا وقت ہو چکا ہے، ایمان کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اپنے ایمان کو بچا کر رکھنا، اس کے اوپر قائم رہنا اور اس کو اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلا جانا انتہائی مشکل کام بن چکا ہے۔ بہت تیزی کے ساتھ اور بہت خفیہ طریقے سے مسلمان نوجوانوں میں ارتداد پھیل رہا ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی مرتد ہوتا ہے اس صورت میں جبکہ وہ کسی بت کو سجدہ کرے، اس کی عبادت کرے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اپنے ایمان سے، اسلام سے نکل جاتا ہے اس وقت جبکہ وہ صاف صاف طریقے سے اپنی زبان سے کہہ دے کہ نعوذ باللہ وہ مسلمان نہیں ہے اور اسے مذہب اسلام قبول نہیں ہے۔ حالانکہ نماز پڑھتے پڑھتے بھی ایک شخص مرتد ہو سکتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے بھی آدمی اسلام سے نکل سکتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے، پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے بھی ایک آدمی اپنے ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ کب؟ جبکہ وہ اللہ کو ایک نہ مان رہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا مذاق اڑا رہا ہو، قرآن کریم کے کسی حکم کو نہ مان رہا ہو، تو ان سب صورتوں میں آدمی اپنے اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی بنیادی عقیدہ ہو اس کا وہ انکار کر رہا ہو تو آدمی اپنے ایمان سے خارج ہو سکتا ہے۔ بھائی جو حضرات فارغ ہو گئے وہ اندر تشریف لے آئیں۔ آج کل حالات یہ بن چکے ہیں کہ کوئی شخص ذرا سا مساجد اور مدارس سے دور ہوا، علماء کرام سے دور ہوا تو دوسرے اس کو ایک دم اچک لیتے ہیں۔ اب اس کے اوپر دوسری چیزوں کا اثر آتا ہے، یا تو یوٹیوب میں سنتا ہے کہ کون مولانا صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، یا جو اس کے جہاں وہ کاروبار کرتا ہے اس کے ملنے جلنے والے ہیں ان کے ساتھ میں بیٹھ کر کے اس طرح کی بحثیں کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ کبھی داڑھی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کبھی ٹوپی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ یہ سب کیا ہے۔ اسلام نے عورتوں کو جو حقوق دیے ہیں کبھی ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ تو کم حقوق ہیں۔ اسلام نے نعوذ باللہ عورتوں کو پورے حقوق نہیں دیے، یہ برقع پہنا دیا، ان کی آزادی چھین لی، یہ گھر سے باہر نکل ہی نہیں سکتی ہیں۔
اسلام نے مردوں کو طلاق کا حق دیا ہے، کبھی اس کے بارے میں غلط تصور کیا جا رہا ہے کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا، صرف مرد کو دیا ہے۔ کبھی 4 شادیوں پر اعتراض کر رہا ہے، کبھی روزے کے بارے میں ڈھونڈے الفاظ استعمال کرتا ہے، کبھی نماز کو بیکار تھکنے سے تعبیر کرتا ہے۔ کبھی ازواج مطہرات پر بہتان باندھتا ہے نعوذ باللہ، کبھی صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالتا ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، ہم ان کو کیوں مانیں؟ جو قرآن میں لکھا ہے اس کو مانیں گے، جو حدیث ہے اس کو مانیں گے۔ ابے نالائق، تیرے پاس قرآن کہاں سے آیا؟ صحابہ کرام بیچ میں واسطہ ہے تب جا کے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تیرے پاس اڑ کر پہنچ گئی، صحابہ کرام بیچ میں واسطہ ہے، انہیں کے ذریعے سے آیا ہے۔ قرآن و حدیث کا ایک مطلب وہ ہے جو تو نے سمجھا ہے، اور ایک مطلب وہ ہے جو صحابہ کرام نے سمجھا ہے، جنہوں نے اپنی ساری کی ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، صحبت میں گزاری۔ تو جو مطلب تو نے سمجھا اس کو تو حق مانتا ہے، اور جو مطلب صحابہ نے سمجھا اس کو تو غلط کہتا ہے۔ یہ سارا کا سارا تیرے دماغ کا فطور ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ گمراہی ہے، ضلالت ہے، یہ ہدایت نہیں ہے۔ اس فکری ارتداد کا شکار نوجوان نسل، بالخصوص جو جدید تعلیم یافتہ ہیں، وہ حضرات اس کا شکار زیادہ ہو رہے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی اس کا شکار ہیں جو علماء کرام سے کٹے ہوئے ہیں، تبلیغ سے، مدارس سے کٹے ہوئے ہیں، دینی مجلسوں سے کٹے ہوئے ہیں، دین کو اگر سنتے ہیں تو صرف موبائل سے، یوٹیوب سے، پڑھتے ہیں تو صرف گوگل سے، بس یہی ان کا جو ہے، یہی ان کی آخری حد ہے دین کو سمجھنے کی۔ موبائل میں کھرا کھوٹا سب کچھ ہے، سچ اور جھوٹ سب کچھ ہے۔ سر پہ ٹوپی پہن لی، پگڑی باندھ لی، لمبی داڑھی روک لی اور جبہ کبا پہن لیا تو دیکھنے میں سب کے سب مولانا لگتے ہیں اور بڑے آدمی لگتے ہیں۔ اب وہ وہاں بیٹھ کے بیان کرتے ہیں، ہم چونکہ علم پورا نہیں ہے، باقاعدہ مدرسے میں رہ کر علم حاصل نہیں کیا، ہمیں کیا معلوم قرآن میں کیا ہے، ہمیں کیا معلوم حدیث میں کیا ہے، تو صحیح اور غلط کا فرق کرنا ابھی ہمیں آیا نہیں۔ وہ جو کچھ بیان کرتے ہیں اس کو لے لیتے ہیں اور پھر اعتراض کرتے ہیں اس شخص پر جس سے ہماری آمنے سامنے ملاقات ہوتی ہے کہ یار تم تو مسئلہ یہ بتا رہے ہو، ہم نے سنا تھا مولانا صاحب وہ بتا رہے تھے۔ بھائی یہی بات تمہارے ذہن میں اس وقت کیوں نہیں آئی کہ ہمارے مولوی صاحب تو یہ بتا رہے تھے اور تم یہ بتا رہے ہو؟ یہی سوال ان سے بھی تو کیجیے نا۔ تو اس فکری ارتداد کا شکار یہ اس طرح کے حضرات ہو رہے ہیں۔ قادیانی اور شکیل بن حنیف کو ماننے والے اس کی کھلی مثال ہیں۔ یہ لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں اور لمبی لمبی نماز پڑھتے ہیں اور تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں۔ ایک عام آدمی اس کے مقابلے میں وہ پہلے ہی مسجد میں آ جاتے ہیں اور سب سے بعد میں مسجد سے نکلتے ہیں۔ آپ ظاہری اعتبار سے ان کی شکل و صورت دیکھیں گے تو وہ فرشتے نظر آئیں گے، بالکل نیک بزرگ، لیکن کیا ہے، نماز پڑھتے ہوئے بھی وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہیں، ان کا عقیدہ خراب ہو چکا۔ قادیانی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، آخری نبی تو یہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی، وہ اس کی وجہ سے کافر ہوئے۔ شکیل بن حنیف کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں اور حضرت مہدی علیہ السلام آ چکے ہیں، اور وہ کون ہے؟ وہ شکیل بن حنیف ہیں، وہ اس کی وجہ سے کافر ہوئے۔ حالانکہ وہ سب کچھ کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، مسجدیں انہوں نے آباد کر رکھی ہے۔ تو اس لیے یہ سب کام کرتے ہوئے بھی آدمی کا ایمان جا سکتا ہے، کب؟ جبکہ وہ بنیادی عقیدوں کا انکار کر رہا ہو، اسلام کے کسی حکم کے بارے میں اس کے دل میں کھٹک پیدا ہو جائے، شک اور شبہ پیدا ہو جائے، اسلام کی کوئی چیز اس کو بری لگنے لگے، پھر آدمی کا ایمان خطرے میں ہے، چاہے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو، تلاوت بھی کر رہا ہو، اور حج بھی کر رہا ہو، عمرے بھی کر رہا ہو۔ تو اس لیے تنہائی میں، خلوت میں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ بھائی
میں اپنی زبان سے اپنے مذہب کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، یا جو ہمارے بنیادی عقیدے ہیں ان کے بارے میں کچھ غلط تو نہیں بول رہا ہوں، کچھ غلط تو نہیں سوچ رہا ہوں. اور یہی فکر اپنی اولاد کے بارے میں بھی. صبح سے شام تک میں اپنے گھر کو چلانے کے لیے محنت کرتا ہوں، بڑی بڑی مشقتیں اٹھاتا ہوں، سردی بھی برداشت کر رہا ہوں، گرمی بھی برداشت کر رہا ہوں، اور تھکن سے چور ہو کر گھر واپس آتا ہوں. کس لیے؟ تاکہ بیوی بچے سکون کے ساتھ رہیں. تو بھائی ان کے ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں تو ہم نے ان کو سکون دیا، لیکن جیسے ہی وہ مرے تو پھر وہ آگ میں جلے. اپنی زندگی میں آگ میں جلا کے دکھاؤ اپنے بیوی بچوں کو، کون ہوگا جو تیار ہوگا؟ تو ایسے ہی جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے اس میں جو عذاب ہے اس سے بھی ہمیں اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، خود کو بھی بچانا ہے، ان کو بھی بچانا ہے. تو اولاد کی بھی نگرانی ہو، بیوی کی بھی نگرانی ہو، ان کے کیا کیا خیالات ہیں، یہ کیا کیا اعمال کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ میری امت پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجد میں ہزاروں لوگ نماز پڑھیں گے، ہزاروں لوگ نماز پڑھیں گے یا اس سے بھی زیادہ، لیکن ان میں ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا. یہ وہی حال ہے کہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جو بنیادی عقیدے ہیں نا وہ خراب ہو چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.